لوہا کھانے والے انسان سے لے کر 33,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ سے بغیر پیراشوٹ کے گر کے بچنے والی عورت تک۔ آج ہم ایسے 4 ایکسٹراڈنری ہیومنز کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس کو لاجواب کر دیا ہے۔ بلوانیز ولاگز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ان کا نام مشیل لوٹیٹو ہے اور ان کا فرانس سے تعلق ہے۔ یہ دکھنے میں تو ایک نارمل سے انسان لگتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے حیرت انگیز کام کیے جس کا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہیں جو میٹل یعنی کہ لوہا کھاتے ہیں، اور میٹل بھی کوئی سمپل نہیں بلکہ نوکیلے اور تیز دھار والے میٹل کے پیسز۔ جب یہ 9 سال کے تھے تو انہوں نے پہلی بار میٹل کھایا تھا، اور یہ 16 سال کی عمر میں اس طرح کے کارنامے پبلک میں دکھانا شروع کر چکے تھے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ شاید ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن میٹل کھانے کے بعد کئی بار ان کے ایکس رے کیے گئے جس میں میٹل کے پیسز کو ڈائجسٹو ٹریکٹ سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مشیل کی سٹمک لائننگ مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کا معدہ زیادہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا معدہ روزانہ 900 گرام میٹل کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی صرف 15 پبلک اپیرنسز میں 18 بائیسیکلز، 15 ٹرالیز، 6 شینڈیلیئرز، 2 بیڈز، 60 ٹی وی سیٹس، 500 میٹر کی سٹیل چین اور ایک پورا کا پورا جہاز بھی کھا کے دکھایا ہے۔ سیسنا 150 کا جہاز کھانے میں مشیل کو پورے 2 سال لگے تھے۔ میٹل کو کھانے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ میٹل کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں اور اس کے بعد منرل آئل یا پانی کے ساتھ اسے نگلتے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیلی 900 گرام میٹل کھانے سے ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج تک ایسا کرنے میں ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے مشیل کو اسٹرینجسٹ ڈائٹ کھانے کا ورلڈ ریکارڈ دے رکھا ہے۔ پر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا میٹل کھانے سے ان کو کچھ نہیں ہوتا، مگر جب یہ اصل میں نرم غذا کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ 1997 میں انہوں نے میٹل کھانا بند کیا اور اس کے چند سال بعد اس دنیا سے گزر گئے۔ نمبر 3، ڈاکٹرز اپنی زندگی میں یہ کیس پہلی بار دیکھ رہے تھے جب اس چائنیز عورت کے سر پہ بکری کے سینگ نکلنا شروع ہوئے۔ چائنا کے ہینان پروونس میں اس 101 سال بڈھی اماں کا نام زینگ روئی فانگ ہے۔ اس بڈھی اماں نے ساری زندگی بہت نارمل انداز میں گزاری ہے، لیکن 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہی ان کے ماتھے پر سے ایک سخت گٹھلی نکلنا شروع ہوئی۔ ایک ہی سال کے اندر اندر حیرت انگیز طور پہ یہ 6 انچ لمبا سینگ بن گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماتھے کی دوسری سائڈ پہ بھی ایک ایسی ہی گٹھلی نکل رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سینگ اسی مٹیریل سے بنا ہوا ہے جس مٹیریل سے انسان کے ناخن بنتے ہیں، لیکن یہ بکری کی طرح انسانی ماتھے پر کیسے نکلے یہ میڈیکل سائنس اب تک سمجھ نہیں پائی۔ نمبر 2، 1985 میں اس کلائیو ویرنگ نامی شخص پر ایک عجیب سے وائرس نے اٹیک کیا۔ اس وائرس نے ویرنگ کے نروس سسٹم پر اٹیک کیا اور تب سے لے کر اب تک یہ اپنے برین میں نئی میموریز اسٹور نہیں کر سکتے۔ اس بیماری کو میڈیکل ٹرمز میں ایمنیشیا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہیں جو صرف 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی میمورائز نہیں کر پاتے۔ ان سے بات کرو تو یہ 1-2 سینٹنس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہیں اور جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں۔ بیماری سے پہلے ان کو اپنی زندگی کی صرف چند چیزیں ہی یاد ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ ان کو اپنے بچے تو یاد ہیں، لیکن ان بچوں کے نام بالکل یاد نہیں۔ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ ان کو اپنی دوسری بیوی بھی یاد نہیں۔ یہ جب بھی ان سے ملتے ہیں تو انہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ان سے پہلی بار مل رہے ہیں۔ کلائیو نے اپنے پروفیشن کا آغاز میوزک سے کیا تھا اور یہ ایک پیانو آرٹسٹ ہیں۔ ڈاکٹرز کے لیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بے شک یہ 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ نہیں یاد رکھ پاتے، لیکن آج بھی یہ پیانو کی ٹون بلا جھجک بالکل ٹھیک بجاتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس پیانو کی دھن کو بالکل ٹھیک کیسے بجایا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسٹری میں ایمنیشیا کا اتنا ورس کیس آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اور اب نمبر 1، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 33,000 فیٹ کی ہائٹ سے کوئی بغیر پیراشوٹ کے نیچے گرے اور زندہ بچ جائے؟ اوشن میں گرنے سے شاید بچ بھی جائے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے زمین پہ گرنے کی۔ یہ ہیں ویسنا وولووچ جو 33,000 فٹ کی ہائٹ سے یعنی 10,000 میٹر کی ہائٹ سے نیچے گریں بغیر پیراشوٹ کے اور زندہ بھی بچ گئیں۔ یہ سب ہوا کیسے اور آخر اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد یہ زندہ کیسے بچ گئیں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ 26 جنوری 1972 کو JAT ایئر لائنز کا ایک جہاز یوگوسلاو سویڈن سے سربیا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 23 سالہ ویسنا ایز اے فلائٹ اٹینڈنٹ جاب کر رہی تھیں۔ اس فیلڈ میں ان کو صرف 8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اصل میں ان کی آج کے دن چھٹی تھی، لیکن ایک ویسنا نامی دوسری فلائٹ اٹینڈنٹ سے نام مکس ہونے کی وجہ سے قسمت انہیں چھٹی والے دن بھی جاب پہ لے آئی۔
دوپہر کو 4:01 پر جب جہاز چیک ریپبلک کے اوپر سے گزرا تو اچانک اس کے لگیج کمپارٹمنٹ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک بام بلاسٹ تھا جس نے جہاز کے 2 نہیں بلکہ پورے 3 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت جہاز اپنے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ 33,000 فیٹ پہ فلائی کر رہا تھا، جہاں ٹیمپریچر مائنس میں اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہی جہاز میں دھماکہ ہوا، کیبن پریشر ختم ہو گیا اور جہاز کے کریو سمیت سارے پیسنجرز جہاز سے باہر کھنچتے چلے گئے۔ ویسنا خوش قسمتی سے جہاز کے پچھلے حصے میں ڈرنک ٹرالی کے پیچھے پھنس گئیں، جس وجہ سے وہ لو پریشر زون میں ڈریگ نہ ہو سکیں۔ جہاز کا پچھلا حصہ تیزی سے نیچے جاتے ہوئے درختوں اور برف کے بیچ میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے ویسنا کی جان بچ گئی۔ اس کہانی میں یہ ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ کئی اور اتفاق بھی ہیں۔ جس انسان نے ویسنا کی چیخنے کی آوازیں سنی وہ ایک ریٹائرڈ میڈک تھا، جس نے پیرامیڈک ورکرز کے پہنچنے سے پہلے ہی ویسنا کو فرسٹ ایڈ دے دی۔ اس حادثے کی وجہ سے ویسنا کے جسم کی ہر ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ شروع کے 3 دن کوما میں رہیں اور حیرت انگیز طور پہ 10 مہینوں کے بعد وہ کوما سے نکل کے اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کریش کے ٹائم ویسنا کا بلڈ پریشر لو تھا، جس نے ان کے دل کو پھٹنے سے بچا لیا۔ اچھی قسمت بولیں یا ایکسٹرا آرڈنری انسان، ویسنا کو 33,000 فیٹ کی بلندی سے بنا پیراشوٹ کے گرنے اور اس کے بعد بچ جانے پر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے انعام سے نوازا۔ کریش کے بعد 43 ایئرز کی زندگی گزارنے کے بعد 2016 میں 66 سال کی عمر میں ویسنا کی نیچرل موت ہو گئی۔ امید کرتے ہیں بلوانیز ولاگز کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔